سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحت کے تو ویسے مسائل سال بھر چل رہے ہوتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم موسمی وباؤں میں شامل کرتے ہیں۔ ان کا کسی مخصوص موسم سے تعلق ہو بھی سکتا ہے اور کبھی کبھی بلا وجہ یا بلا کسی خاص وجہ ایک دم سے وبا کی صورت میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ کراچی میں ہر سال کبھی ہم سنتے ہیں کہ ڈینگی کی وبا آ گئی، کبھی چکن گنیا کی وبا آ گئی، اور آج کل جو چیز سننے میں آ رہی ہے اور دیکھنے میں آ رہی پیشے کے اندر وہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہیپاٹائٹس کیا چیز ہوتی ہے، اس کے کیا اقسام ہوتے ہیں، ان کی کیا علامات ہوتی ہیں، علاج کیا ہوتا ہے، اس سے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج اس موضوع پہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کرانے کی کوشش کریں، اور اس مقصد سے ہم نے کراچی کے ایک مائناز ممتاز ہیپاٹائٹس کے ماہر، ایک مشہور گیسٹرونٹرولوجسٹ ڈاکٹر شاہد کریم کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام پہ آنے کے لیے۔ آپ ایک بڑے اسپتال میں کام کرتے ہیں، وہاں تو مطلب کافی ہیپاٹائٹس دیکھتے ہوں گے۔ ناظرین کو یہ بتائیے، ناظرین کے ذہن میں ہیپاٹائٹس وہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ بڑی انفرادی قسم کی بیماری ہے، حالانکہ پیشے کو پتا ہے کہ اس کی کئی اقسام ہیں اور وہ بالکل مختلف بیماریاں ہیں، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر سلمان، آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کی اب کئی اقسام ہیں، اور ایک عوام کے اندر ایک خوف سا ہے کہ ہیپاٹائٹس کا سنتے ہی ان کے اندر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہر ہیپاٹائٹس شاید جان لیوا ہے اور شاید ان کی زندگی اس سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ڈی ای آگے بھی کچھ نئے اور آ رہے ہیں وائرس، لیکن اس میں جو ایسے ہیپاٹائٹس جو کہ عام طور پہ کیا کہتے ہیں جن سے پریشان عام طور پہ نہیں ہونا چاہیے یا جو جلدی ریکور ہو جاتے ہیں، وہ اے اور ای ہوتے ہیں عام طور پہ۔ اور جیسا آپ نے بات کیا کہ آؤٹ بریک ہے اور جس میں ایک سیزن آتا ہے جس میں ہیپاٹائٹس ایک دم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے۔ تو آج کل جیسے یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہیپاٹائٹس کی انسیڈنس ایک دم سے بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں؟ جیسے ہی عام طور پہ یہ گرمیوں کا سیزن آتا ہے اور جیسے ہی یہ سیزن آپ کا یا ایک گرمیاں پیک پر ہوتی ہیں، تو عام طور پہ یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں ان کی لو کوالٹی اور ان کا کھانا پینا کم خرابی کی وجہ سے یا لو کوالٹی پانی کی وجہ سے یہ خاص طور پہ اے اور ای زیادہ پھیل جاتا ہے۔ تو مطلب یہ بنیادی طور پہ غیر معیاری کھانے کی چیزیں اور غیر معیاری صفائی اور طہارت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ تو یہ جو ہیپاٹائٹس اے اور ای، تو آپ نے ان دونوں کو ساتھ کیوں مینشن کیا اور بی سی ڈی الگ چھوڑ دیے، اے اور ای کو ایک ساتھ لے لیا؟ ہیپاٹائٹس اے اور ای عام طور پہ جو ہے وہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے پھیلتے ہیں، ان کا روٹ ایک ہی ہے۔ مطلب جیسے منہ سے کوئی ایسی آپ نے چیز کھا لی جس کے اندر ان کی کنٹامینیشن ہے یا جراثیم موجود ہیں، تو آپ منہ سے کھاتے ہیں یا ہاتھ استعمال کرتے ہیں اور ہائیجین صحیح نہیں ہے، سینیٹیشن صحیح نہیں ہے، تو یہ ایک روٹ الگ ہو گیا، اس لیے میں نے اے اور ای کو الگ رکھا ہے۔ جو ہیپاٹائٹس بی سی اور ڈی ہے ان کا روٹ ڈفرینٹ ہے، بعض اوقات آپ نے انسٹرومنٹ غلط استعمال کیے۔ تو اس پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اے اور ای پہ ذرا وضاحت اور کیجیے کہ اے اور ای، تو اب اے اور ای میں بھی کوئی فرق ہوگا؟ اے اور ای عام طور پہ پریزنٹیشن کے اعتبار سے کوئی میجر فرق نہیں ہے، دونوں ہیپاٹائٹس جو ہے وہ عام طور پہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے ہی پھیلتے ہیں۔ اور علامات کیا ہوں گی ان کی مریض کے اندر؟ جو موسٹ کامن پیشنٹ ہمارے پاس علامات کے ساتھ ہمارے ہاسپٹل میں آتے ہیں یا ایمرجنسی میں آتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ پیٹ میں شدید درد ہونا، الٹی کا بہت زیادہ ہونا، ساتھ بخار ہونا، اور جو ہے کہہ کا کنٹرول نہ ہونا، اور ساتھ ساتھ پیلیاں بڑھتے چلے جانا۔ تو یہ موسٹ کامن علامات ہیں جس کی وجہ سے مریض ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو مریض ہے جس کو اے ہے یا ای ہے، تو دونوں یکساں علامات کے ساتھ آئیں گے؟ جی بالکل، اے اور ای تقریباً دونوں یکساں علامات کے ساتھ آتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بر وقت ان کا علاج نہ کیا جائے ہیپاٹائٹس اے اور ای میں، تو کوئی ایک آدھ فریکشن یا 1% یا 2% پیشنٹ جو سیریس حالت میں بھی ہمارے ساتھ، بیہوشی کی حالت میں بھی ہمارے پاس آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے جب بیماری شروع ہوئی تو اپنے آپ کو اگر دکھائے نہیں تو وہ زیادہ آگے چلی گئی اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی۔ بالکل۔ تو جو عام اے اور ای ہوتا ہے، علامات آپ نے بتائیں کہ کیا ہیں، اب آئے ایک ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر اس کی تشخیص تک کیسے پہنچے گا؟ اس کا
سب سے آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیشنٹ ہمارے پاس جب اوپیڈی میں آتے ہیں تو ہم ان سے ان کی ہسٹری لیتے ہیں اور پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ مریض کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ گھر پہ ہو سکتا ہے یا اس کو فوراً امیڈیٹ ہاسپٹل میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. اگر پیشنٹ جو ہے وومٹنگ زیادہ نہیں ہے, پیٹ میں درد زیادہ نہیں ہے, سمٹم زیادہ خراب نہیں ہے, تو پھر ہم ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں. ہیپاٹائٹس اے کی بھی کچھ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس ای کے لیے بھی کچھ ہم بلڈ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور ایل ایف ٹی تو روٹین میں ہم کراتے ہی ہیں. اور تو ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ ایل ایف ٹی کیا چیز ہے اور اینٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں. ایل ایف ٹی جیسے لیور فنکشن ٹیسٹ, یہ جگر کا ٹیسٹ ہے. اور جو اینٹی باڈی ہوتی ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای کی وہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ہیپاٹائٹس اے یا ہیپاٹائٹس ای کا وائرس داخل ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ اگر جسم میں کوئی بھی وائرس داخل ہو تو جسم دفاعی تدبیر کے طور پہ اس کو مارنے کے لیے کچھ چیزیں بناتا ہے جن کو اینٹی باڈیز کہتے ہیں. تو اگر اینٹی باڈیز موجود ہیں تو اس کا مطلب دشمن آیا تھا. جی بالکل. اور جسم نے تیاری کی تھی دشمن سے لڑنے کی, تو وہ دشمن کے داخلے کا اندازہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے اور اس کی ٹیسٹ کی رپورٹ فوراً آ جاتی ہے یا دیر سے آتی ہے؟ ان کی رپورٹ جیسے ہیپاٹائٹس اے ہے تو عام طور پہ لیبارٹریز جو ہیں وہ 1 سے 2 دن کے اندر رپورٹس آ جاتی ہیں, اور ہیپاٹائٹس ای کی جو کٹس ہوتی ہیں وہ مختلف لیبارٹریز میں خاص دن ان کو لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ ریئرلی ہوتی ہے وہ, تو اس لیے بعضوں کا 4 سے 5 دن کے اندر ہیپاٹائٹس ای کی رپورٹ بھی فوراً. اور یہ کوئی مہنگے ٹیسٹ نہیں ہے؟ کوئی مہنگے ٹیسٹ نہیں. اچھا, تو اس سے تشخیص ہو جائے گی کہ اسے ہیپاٹائٹس اے یا ای ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو کون سا والا ہے؟ جی بالکل, ان سے تشخیص ہو جاتی ہے. اچھا, جو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بخار اور جو آپ نے علامات بتائیں اس سے زیادہ عام طور پہ جو چیز ان کو ڈراتی ہے وہ پیلیا ہے. جی بالکل. تو وہ جب ویسے بخار تو بہت ہوتے ہیں اور وائرل بخار, لیکن وہ گھبراتے اس وقت ہیں جب دیکھا کہ آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, جب بھوک اڑ گئی. بالکل. جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہی اسٹریس کے ساتھ, اسی خوف کے ساتھ آتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا, تو اس میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے ان کو ری ایشور کرایا جائے. اگر پیشنٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے, اس کی بھوک اچھی ہے, وہ کھانا پینا اس کا چل رہا ہے, تو ہم اس کو ایک بات کہتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی آپ کی بخار جلدی چلا جائے گا, آپ کی ویکنیس بھی واپس بہتر ہونی شروع ہو جائے گی, لیکن جو پلاہٹ ہے وہ سب سے آخر میں جا کے ٹھیک ہوتی ہے. تو لیکن اگر آپ فٹ ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میری ڈائٹ بہت اچھی چل رہی ہے, تو آنکھ کی پلاہٹ سے پریشان نہ ہو, کیونکہ وہ بھی 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ لے کے وہ بھی آہستہ آہستہ چلی جائے گی. اچھا, اب کوئی مریض آیا ہیپاٹائٹس کے ساتھ, اب ڈاکٹر صاحب نے تشخیص کر لی ہے, ٹیسٹ کروا لیے, اب آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اکثر کو شاید داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو یہ فیصلہ آپ کس طرح کریں گے؟ اب ایک پیشنٹ, 2 چیزیں خاص طور پہ, کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کچھ نہیں کھایا جا رہا, میں جو بھی کھاتا ہوں, پانی پیتا ہوں, فوراً الٹی کر دیتا ہوں, اور مجھ سے قطرہ بھی اندر نہیں جا رہا, اور بخار بھی مجھے شدید ہو رہا ہے, اور چکر بھی مجھے آ رہے ہیں. اب یہ پیشنٹ ایسا ہے کہ اگر میں اس کو گھر بھیج دوں گا تو گھر میں نہ تو وہ ڈرپس کی سہولیات ہیں, نہ ہی وہ کوئی اور ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنا کھانا پینا بہتر کر سکتا ہے. پھر ایسے پیشنٹس کو ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں. ایڈمٹ کرنے کا ہمارا مین پلان یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہائیڈریٹ کیا جائے, اور ڈرپ کے ذریعے جو اس کی وومٹنگ اور الیکٹرولائٹس جو اس کے نمکیات خراب ہوئی ہیں ان کو پورا کیا جائے تاکہ پیشنٹ کو انرجی ملے. اب یہ 2 یا 3 دن کا پیریڈ ایسا ٹف سا ہوتا ہے, کچھ مریضوں میں 4-5 دن بھی ہو جاتے ہیں جس میں الٹیاں چلتی ہیں, ویکنیس بھی ہوتی ہے, درد بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ پیشنٹ کو سپورٹ ٹریٹ کرتے ہیں, ڈرپس دیتے ہیں, درد کی دوائیں دیتے ہیں, الٹی کی دوائیں دیتے ہیں, تو 3 سے 4-5 دن میں مریض کی چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر مریض جو ہے اپنے اس کا آہستہ سے کھانا کھل جاتا ہے, اس کو اپنی انرجی محسوس ہونی شروع ہوتی ہے. یہاں پہ پھر ہم اس کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تو جو آپ نے بیان کیا ہے, اس کو عام زبان میں جو سپورٹو ٹریٹمنٹ ہے, کوئی مخصوص دواؤں سے علاج نہیں ہوتا ہے. بالکل. اس کا ایک لوگوں کے ذہن میں ایک خوف ہے کہ کوئی خاص اس کا علاج, اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے. اس کو آپ ایک سپورٹو ٹریٹمنٹ کے وہ جو فیز ہے 4-5 دن کا, جس میں اس کو بخار بھی ہے, کمزوری بھی ہے, الٹی بھی ہے, اس فیز میں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جیسے 4-5 دن گزریں گے مریض ریکور ہونا شروع. یہ آپ اے اور ای کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں, یہ سپورٹو ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, یا اگر شاید داخلے کی ضرورت نہ پڑے, وہ گھر چلا جاتا ہے, تو یہ خود بخود بیماری ختم ہو جاتی ہے, یا مطلب اس میں آگے کمپلیکیشنز پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں؟ اچھا, یہ بیماری فار ایگزامپل کچھ میں وہی کہوں گا فریکشنز ہیں, مطلب بہت لیس دین 1 to 2% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں. کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ بٹ 98-99% خود بخود ریکور ہو گے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کتنے دن میں ریکور کریں گے؟ یہ عام طور پہ عمومی, مطلب اگر میں میجورٹی پیشنٹس کی بات کروں تو 3 سے 4 دن کے اندر پیشنٹ کو لگتا ہے کہ میری بھوک بہتر ہو گئی ہے, میری الٹیاں کم ہو گئی ہیں, مجھ سے کھایا پیا جا رہا ہے, اور اپنے اندر
انرجی محسوس کرنا شروع کرتا ہے. اور اس جسم اس میں جو یہ وائرس داخل ہوا ہے اس کا خاتمہ کتنے دن میں ہوگا؟ اچھا، یہ وائرس جو ہے تقریباً 1-8 ہفتے کے اندر یہ جیسے باڈی سے یہ ایلیمنیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی ریکور ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے ہی کچھ ایسا کھایا ہوتا ہے، کچھ ایسا پیا ہوتا ہے جس کے اندر جراثیم موجود ہوتا ہے، اور وہ 1-2 ہفتے کے اندر آپ کو اس کی علامات تھکاوٹ ہو رہی ہے، ویکنس ہو رہی ہے، پھر ایک دم فیز آتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، پھر اگلے 4 سے 5 دن میں جیسی وائرس ایلیمنیٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ریکور ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 1 سے 2% اوسطاً کیسز کے اندر پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیچیدگیاں یہ ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو ہے مریض بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے مریض جو ہے بالکل بات چیت نہیں کر پا رہا ہوتا، اور وہ علامات خدا نہ خواستہ اس بات کی ہوتی ہے کہ شاید لیور جو ہے وہ بہت کمزور اور ویک ہو گیا ہے کہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اور اگر کسی کو پیلیا ہو جائے اور پیلیے کے ساتھ اس کو بے ہوشی کے دورہ پڑ گیا اور وہ بالکل بے ہوش ہو گیا تو یہ علامت بالکل ہرگز اچھی نہیں ہوتی، تو اس میں فوراً پہلی فرصت میں ایمرجنسی اسپتال میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اور اس کے علاوہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیور فیلئر، ہیپیٹک انسیفالوپیتھی، اس کے علاوہ بھی کوئی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں کہ ریکوری کے بعد بھی کوئی مضر اثرات جسم میں رہ گئے اے اور ای کے ساتھ؟ بالکل ایسا نہیں ہے. جیسے ہی آپ کا یہ ایک دفعہ وائرس آپ کی باڈی میں آ جاتا ہے تو پھر ایک ہیلپنگ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو آپ کو فیوچر میں سپورٹ کرتی ہیں. تو اس میں یہ خدشہ کہ ایک دفعہ مجھے وائرس ہو گیا ہے تو آگے مجھے خدا نہ خواستہ ہوگا تو اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ آپ اے اور ای کی بات؟ اے اور ای کی بات. اچھا، ایک کالر لائن پہ ڈاکٹر صاحب ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے، کہاں سے لنک کر رہے ہیں؟ سید غضنفر علی، کراچی سے. جی غضنفر صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کا پتہ کرنا ہے مجھے کچھ. جی ڈاکٹر صاحب اسی پہ روشنی ڈال رہے ہیں. ہیپاٹائٹس کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں اور فی الحال اے اور ای کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی مخصوص سوال بھی ہے یا چاہتے ہیں کہ مزید روشنی ڈالیں؟ نہیں، میں ذرا مخصوص سوال کرنا ہے ان سے کچھ. جی پوچھیے. مجھے پتہ یہ کرنا ہے کہ ہیپاٹائٹس کا کیسے پتہ پڑے کہ یہ ہیپاٹائٹس ہے یا کچھ اور ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوبارہ دوہرا دیں آپ کی. ہاں ذرا بتا دیں مہربانی. جی. اچھا غضنفر صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں کچھ علامات ہیں، جیسے اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے اور بخار کے ساتھ پیلیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ الٹیاں بھی ہو رہی ہیں تو یہ شک پیدا کرتا ہے کہ کہیں آپ کو ہیپاٹائٹس نہ ہو گیا. ہیپاٹائٹس جیسے بات چل رہی تھی کہ ہم ہیپاٹائٹس وائرل ہیپاٹائٹس کی بات کریں اے اور ای، لیکن ہیپاٹائٹس مختلف قسم کے بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں جیسی یہ جو بنیادی علامات وہ یہی ہیں کہ پیلیا ہو جائے گا، بخار آئے گا، الٹیاں آئیں گی، پیٹ میں درد ہوگا، جس پہ آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے کہ کہیں آپ کو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بات ہم کر رہے تھے اور آپ کمپلیکیشنز کی ہیپاٹائٹس کی تو بات تھی کہ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز، تو اس پہ آپ کچھ کہنے والے تھے. لانگ ٹرم جو ہے عام طور پہ جب پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے تو اینٹی باڈیز، ہیلپنگ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو وہ پیشنٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے فیوچر کے اٹیک سے بھی، ہیپاٹائٹس اے اور ای کے اٹیک سے بھی. اور اس میں جو ہے کہ کہتے ہیں جب ایک دفعہ آپ ریکور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لانگ ٹرم کمپلیکیشن کوئی نہیں ہوتی ہے. لیکن جو ایک دفعہ لیور جو ابتدائی حالت کے اندر جس کا لیور ویک ہو گیا تو وہ ایک امیڈیٹ کی کمپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ لائف تھریٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اے اور ای کو تو آپ نے ایک ساتھ ہی کلب کر کے لیا تھا، اب ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں بعض اوقات عام طور پہ جو ہماری کلینکل پریزنٹیشن جو ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کو کہ ای عام طور پہ جو ہے کچھ زیادہ ورس کنڈیشن کے ساتھ ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. عام طور پہ تو دونوں ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ای عام طور پہ ان میں آپ کو ویکنس بہت زیادہ ہوگی، آپ کا پیلیا بہت دیر علامات کی شدت زیادہ ہے. علامات کی شدت زیادہ ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب دورانیہ بھی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ عرصے تک رہتا ہے؟ جیسے ہمارا ایکسپیرینس بھی یہی ہے اور ڈیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہیپاٹائٹس ای ہے اس میں ویکنس اور جو آپ کا جوائنٹس ہے وہ آپ کو 3-4 مہینے تک بھی رہ سکتا ہے، جبکہ اے کے ساتھ آپ نے جیسے فرمایا کہ چند دنوں میں یا ہفتوں میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو اگر ہے اے اور ای اور ای اگر ہے تو اس کے اندر پھر مریض کو احتیاط کی یا ریسٹ کی یا اور چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوگی. جی بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی. ایک متس ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے ابلے ہوئے کھانے کھلائیں، آپ اس کو جو ہے بالکل اس کا کھانا پینا بند کر دیں. تو یہ ایک متس ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نامناسب بات ہے. جب پیشنٹ ویک ہوتا ہے تو آپ کی باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انرجی اسے چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا آپ کو میں 1 منٹ روکتا ہوں اور ڈسکس کروں گا کہ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے ہیپاٹائٹس اے میں اور ای میں، بیکاز کالر ایک لائن پہ ان سے بات کر لیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟
میں اشتیاق بول رہا ہوں جدہ سے. جی جی اچھا جدہ سے. سر ہمارے اگر کسی کلیگ کو ہیپاٹائٹس ہے اور اس سے کیا بچاؤ کی تدابیر ہے, کھانے پینے میں, کوئی اس کے ساتھ گھومنے میں, کوئی چیز اس کی استعمال کرنے میں؟ ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کی ہیپاٹائٹس انہیں ہے؟ اس لیے کہ ہیپاٹائٹس سی ہے انہیں. ہیپاٹائٹس سی ہے. اچھا ہیپاٹائٹس سی پہ بھی ہم بات کرنے ہی والے تھے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی میں کوئی اگر آپ کا کانٹیکٹ ہے تو اس سے کیا احتیاط ہونی چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا ہیپاٹائٹس سی کا جو پیشنٹ ہمارے پاس, اگر ہمارے درمیان میں کوئی پیشنٹ ہیپاٹائٹس سی کا رہ رہا ہے تو کوئی اس میں ایز سچ ڈائریکٹ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ملانے سے, گلے ملنے سے, یا ایک گلاس میں پانی پینے سے, یا ایک ساتھ روٹی کھانے سے, یا کپڑے شیئر کرنے سے یہ ہیپاٹائٹس نہیں لگتا. اس میں کچھ چند بنیادی باتیں ہیں اگر ہم ان کا خیال کر لیں. مثال کے طور پہ ہر وہ چیز جس میں سے بلڈ کا قطرہ شفٹ ہونے کا چانس ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کولیگ جو ہے جس کو ہیپاٹائٹس ہے وہ ٹوتھ برش یوز کرتا ہے اور وہ ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش کوئی اور استعمال کر لے, تو جو مسوڑے ہیں ان سے بلڈ لگ کے اس کو لگنے کا چانس ہو سکتا ہے. یا جو شیونگ کا سامان ہے, اگر ہیپاٹائٹس سی کا پیشنٹ اگر کوئی شیونگ کا سامان یوز کر رہا ہے, اس کا کوئی دوست, اس کا گھر والا اگر استعمال کرے گا اور کٹ لگ جائے تو اس میں بھی لگنے کا چانس ہے. اگر ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ کو بلڈ, اگر آپ کو کسی ایسے شخص کو ملتا ہے تو بلڈ اگر منتقل ہوتا ہے تو اس میں اس کو ہیپاٹائٹس سی لگنے کا چانس ہے. یا جو ازدواجی تعلقات ہیں تو اس میں لگنے کا چانس ہے. لیکن عمومی طور پہ ہم ایک خوف ہوتا ہے ہمارے گھر میں, اکثر ہاسپٹل پیشنٹس آتے ہیں, ایک خوف سے کریٹ ہوتا ہے. اسے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو میں نے آپ کو موٹی موٹی 4-5 باتیں بتائی ہیں, اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو لگنے کا چانس بالکل نہ ہونے کے برابر. تو بیسکلی ڈاکٹر صاحب ہم تو پہلے اے اور ای کی بات کر رہے تھے, چونکہ سی پہ اسکالر نے سوال کیا, تو سی از ٹرانسمیٹڈ بیسکلی تھرو باڈی فلوئڈ. تو اگر باڈی فلوئڈ سے کانٹیکٹ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ خون سے یا ازدواجی تعلقات سے, تو اس کے علاوہ پھر لگنے کا امکان نہیں ہے. اور کالر لائن پہ. ہلو السلام علیکم جی. السلام. جی جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ مجھے تقریباً 18 سال سے ہیپاٹائٹس سی ہے. ٹھیک ہے. پہلے میں نے 2 کے لگائے جو ہفتے میں 1 دفعہ لگتا تھا. آپ کی آواز بہت ہی خراب آ رہی ہے, ذرا تھوڑا مائک کو یا جس بات کر رہے ہیں اس کو ذرا سا دور رکھیں اپنے آپ سے. پھر سے بتائیے کیا پرابلم ہے آپ کو. 18 سال سے ہیپاٹائٹس سی ہے. اور 18 سال سے مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے, اور میں نے انٹرفرون پیگیسل بھی 2 دفعہ لگوائے, 2 سیٹل کیے 6 مہینے کے. ٹھیک ہے. پھر دونوں دفعہ میرا جو ہے نا پازیٹو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں ایک انڈیا کی ٹیبلٹ آتی ہے ہربل لیو 52 LAV52. ٹھیک ہے. اب میں وہ استعمال کرتا ہوں. میں کھانے پینے میں بھی پرہیز کرتا ہوں, نہ بڑے کا گوشت کھاتا ہوں, نہ انڈے کی زردی کھاتا ہوں, بولے گرم چیزیں نہ وہ اوائڈ کرتا ہوں. اور گاما جی ایسی وہ ہر 2-3 مہینے بعد کرواتا ہوں LFT. لیکن میرا گاما GT ڈاکٹر صاحب بہت بڑا وہ ہوتا ہے, کبھی 90 کبھی اب 100. اب یہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. حضرت جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو 18 سال سے ہیپاٹائٹس سی ہے, اس کے لیے آپ 2 دفعہ انٹرفیرون کی تھراپی بھی لے چکے ہیں, اور آج کل آپ ہربل کو میڈیسن یوز کر رہے ہیں. اچھا آپ کی تو ایک اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ اس وقت بہت سی نئی میڈیسنز اور اورل میڈیسنز آ گئی ہیں جس میں انجیکشن کی ضرورت اب نہیں ہوتی ہے, اور بہت اچھی اور بڑی اسٹینڈرڈ کی میڈیسنز اویلیبل ہیں. اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ کوئی بھی قریبی آپ کا گیسٹرونٹرولوجسٹ اگر آپ قریب میں ہیں کہیں ہمارے, تو ہم سے رجوع کریں تاکہ ہم آپ کو بہترین دوائیاں بتا سکیں, اور ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے. دوسری بات, آپ نے جو کھانے پینے کی میں نے آپ کی بات سنی کہ آپ انڈے کا پرہیز کر رہے ہیں, فلاں پرہیز کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کو ہم عمومی طور پہ کھانے پینے کا کوئی پرہیز سجیسٹ نہیں کرتے, بلکہ ہمیں امیونٹی بہتر کرنے کے لیے اس کو بہترین ڈائٹ لینے کے لیے کہتے ہیں. آپ کو ہر چیز مناسب مقدار میں لینی چاہیے. اس میں انڈا بھی شامل ہے, مرغی بھی شامل ہے, گوشت, پھل, فروٹ, سبزی. پرہیز کا آپ کو الٹا نقصان ہوگا کہ آپ کی باڈی ویک ہوتی چلی جائے گی اور امیونٹی آپ کی اور کم ہوتی چلی جائے گی. تو ڈائٹ کو تو بہتر رکھیں. اور کوئی اور بات کی میں 2 باتیں میرے ذہن میں تھی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر شاید میرے خیال سے لائن پہ ہیں, ان سے سوال پوچھ لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام حضور, نام بتائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ذوالفقار علی سکھر سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا سوال کیا ہے جناب؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا لیور جو ہے وہ فیٹی لیور ہے, اور ہیپاٹائٹس سی بھی ری ایکٹیو ہے میری. اچھا, اور یہ عمر کتنی ہے آپ کی؟
سر 34 ایئر. اور کب سے ہے یہ پرابلم آپ کو, فیٹی لیور اور ہیپ سی پازیٹیو؟ تقریباً سر 5 سال سے ہے سر. ٹھیک, 5 ایئر سے. تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈاکٹر افتخار صاحب سے میں نے دکھایا تھا, علاج کروایا تھا, پھر میں نے PCR کروائی. جی جی. تو اس میں نو ریزلٹ ناٹ فاؤنڈ آیا. ٹھیک ہے. تو ابھی سر مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا لیور میں درد رہتا ہے سر. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے کیا تدابیر ہے, یہ مہربانی بس میرے رہنمائی کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, جو آپ نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس سی کا PCR ناٹ فاؤنڈ ہے, تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ آپ کو وائرس تو ہیپاٹائٹس سی نہیں ہے اس وقت. دوسری بات, جو آپ نے فیٹی لیور کی بات کہی, تو فیٹی لیور ایک خوف ہے ہمارے پاس جو پیشنٹ ہو کے شفٹ ہو کے آتے ہیں پیریفری سے کہ فیٹی لیور ہو گیا تو پتہ نہیں خدا نہ خاصا خطرناک بیماری ہو گئی. فیٹی لیور بہت ہی ریئر کنڈیشن میں لیور کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ اپنی ڈائٹ میں مرغن چیزوں کا مناسب ورزش اور مناسب ایکسرسائز کے ذریعے فیٹ لیور کو سیٹل کر سکتے ہیں. دوسری بات, آپ نے کہا کہ مجھے لیور کی جگہ پہ درد ہوتا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جہاں پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں جہاں پہ وہ لیور کی وجہ سے ہو رہا ہو, بعض اوقات ایسیڈیٹی کی وجہ سے, تیزابیت کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ اگر قریب میں کوئی ڈاکٹر آپ کو دیکھ لے ایک دفعہ, تو اس کا اس سے یہ تشخیص کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس کو ایکچوئل درد ہو کہاں رہا ہے. کیونکہ ہماری OPD میں ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جگر میں درد ہے, حالانکہ جب ہم ہسٹری لیتے ہیں, جب ان کو ایگزامن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے معاملہ کچھ اور ہے. تو اس وقت فون پہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کو میں گائیڈ کر سکوں, لیکن میں یہ رہنمائی ضرور کر سکوں گا کہ اگر قریب میں کوئی ایکسپرٹ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ان سے رجوع کر لیں تاکہ وہ ایکوریٹلی ڈائگنوز کر کے پھر آپ کو ٹریٹمنٹ بتا سکیں. ڈاکٹر صاحب, بات ہم کرنے لگے تھے کہ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے یا جانڈس پیشنٹ ہے تو اس کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, لیکن اس پہ آنے سے پہلے چونکہ اب 2-3 سوال آنا شروع ہو گئے کہ یہ تو کامنسٹ اور سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ جو بلڈ بورن ہیپاٹائٹس B, C اور D, تو اس پہ میں آپ سے کچھ تفصیل چاہ رہا تھا, لیکن ایک کالر لائن پہ ان کا سوال پہلے لیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے, کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ جی میں ہمیرا سائیوال سے. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہیپاٹائٹس کے بارے میں ہے. مجھے ہیپاٹائٹس ہے. کون سی قسم کی ہیپاٹائٹس ہے؟ ہیپاٹائٹس سی. ہیپاٹائٹس سی. جی فرمائیے, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر سے؟ اچھا چلیں, آئی تھنک ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہیپاٹائٹس B, C اور D, A اور E کی آپ نے بات کی, B, C, D ایک الگ کیٹیگری ہے. اس پہ ڈاکٹر شاید کچھ روشنی ڈالیں ناظرین کے لیے. ڈاکٹر صاحب, جیسے ہیپاٹائٹس B, C اور D جو ہیں, یہ ہیپاٹائٹس جو ہیں یہ بلڈ بورن سے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ یا تو جو غلط یعنی آپ کا خون صاف نہیں ہے, اس کی جو ہے غیر شفاف خون کی منتقلی ہو, یا جو ہے آپ کا جو ہے غیر محفوظ ازدواجی تعلقات ہوں, یا کوئی نیڈل شیئرنگ اور جو فار ایگزامپل جو ڈرگ اڈکشن ہوتی ہے اس میں یہ طریقہ کار میں اس میں ہیپاٹائٹس کے لگنے کے پھیلنے کے چانس ہوتے ہیں. یا ایسی ماں جس کو ہیپاٹائٹس ہے B, C یا D, تو اس کے بچے کے اندر اس کے منتقل ہونے کے چانس ہوتے ہیں, پیدائش کے منتقل ہونے کے چانس ہوتے ہیں. یا جو ہے میاں سے بیوی اور بیوی سے میاں کو بھی لگنے کے چانس ہوتے ہیں, لیکن ان کی پرسنٹیجز بہت کم ہے, تو اس میں زیادہ اسٹریس یا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اچھا, یہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عام طور پہ مطلب میرا اپنا بھی تجربہ یہ ہے کہ پیشنٹس پریزنٹنگ ود ایڈوانسڈ B, C, D اور آپ کوئی ہسٹری لیں, ٹرانسفیوژن کی کوئی نہیں ہے, سیکشل کانٹیکٹ کی ہسٹری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. واحد ہسٹری جو آتی ہے نائی کے پاس, ڈینٹسٹ کے پاس. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اکثر دیہاتوں میں, گاؤں میں, قصبوں میں, دیہی علاقوں کے اندر ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں, فٹ پاتھ ڈینٹسٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں, روڈ سائڈ ڈینٹسٹ بھی دیکھے ہیں. اچھا, جو نائی وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنے اس طرح کی اور چیزوں کی صفائی ستھرائی کتنا, تو یہ بھی ایک عام وجہ ہے. آپ نے میری بات میں ایڈ آن کیا اور تھینک یو فار دیٹ کہ یہ جو آپ نے بات ڈسکس کیا سارا کہ جو ہم جو انسٹرومنٹ جیسے چھوٹے علاقوں کے اندر نائی جو ہے وہ انسٹرومنٹ غلط انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں, یا آلودہ انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں, یا جو ہے یہ ڈینٹسٹ ایسے جو کہ ٹرین نہیں ہے, جو کہ باقاعدہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, اور وہ گلی محلے میں چھوٹی چھوٹی کلینکس پہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی بڑی سورسز ہیں جو کہ یہ ہیپاٹائٹس B اور C کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ تفصیل سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ B, C, D کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج معالجہ جو ہے وہ A اور E سے کس طرح مختلف ہے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم کو جانا ہے, تو بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. ناظرین, آج ہمارا موضوع ہیپاٹائٹس ہے اور اس کی مختلف اقسام اور ان کی علامات اور علاج کیا ہوتا ہے. A اور E پہ ہم نے بات کی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہیپاٹائٹس B, C اور D پہ تفصیلاً بات کریں گے. اس وقت تک ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ. خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہیپاٹائٹس B, C اور
ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں. ایک چھوٹے سے بریک پہ تھے. بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنی گفتگو وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑی تھی. آج کا موضوع ہمارا ہیپاٹائٹس ہے اور اس کی مختلف اقسام پہ بات ہو رہی تھی. ایک کالر لائن پہ ہیں تو بسم اللہ وہاں سے کرتے ہیں، ان کا سوال پہلے لے لیتے ہیں. ہلو ہلو جی ہلو جی نام بتائیے حضور اپنا، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ جمیل خان فرام لورا لائی بلوچستان. آواز ویک آ رہی ہے آپ کی. اچھا جمیل صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ لیور کا مسئلہ ہے سر، ہوزی لیور ہے، تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ ابھی لاسٹ سٹیج پر ہے، تو کھانے پینے اس کا اور اس کے بارے میں مزید کوئی اس طرح رہنمائی والا ہے مجھے بتا دیں. عمر کتنی ہے جمیل صاحب؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ ایج عمر 37. ڈاکٹر شاہد. اچھا جمیل صاحب، آپ کی عمر 37 ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیور آپ کا سروٹک ہے. 37 جی. آپ کا جو لیور ہے وہ سروٹک ہے، جو میں نے سنا کہ آپ کا لیور سروٹک ہے. جی جی سر. یہ بتائیے گا کہ جمیل صاحب کے پیٹ میں پانی وغیرہ آیا ہے یا پیروں میں سوجن ہے موجود؟ نہیں ابھی تک موجود نہیں. جب سفر کبھی کرتا ہوں تو سوجن ہوتا ہے اور پیٹ میں پانی نہیں ہے ابھی تک. آخری دفعہ الٹرا ساؤنڈ کب کروایا تھا آپ نے؟ الٹرا ساؤنڈ جی آپ نے تقریباً 1.5 مہینے. اس میں پانی موجود نہیں تھا؟ نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کے کہنا تھا کہ نہیں ہے. اچھا جمیل صاحب، اگر فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کو پیٹ میں پانی بھی نہیں ہے اور سوجن کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو اس کو کوئی اسپیسیفک کھانے پینے کا پرہیز نہیں ہے. وہ اپنی مناسب اور بیلنس ڈائٹ لے گا جس کے اندر سب چیزیں شامل ہوں، گوشت بھی شامل ہو، سبزیاں بھی شامل ہوں، دودھ وغیرہ، انڈا وغیرہ. کیونکہ اگر وہ اپنی ڈائٹ کو کم کرے گا تو اس کی ویکنیس زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور ہوتا یہ کہ عام بندے کے مقابلے میں جس کا لیور ویک ہو اس کو ویکنیس زیادہ فیل ہوتی ہے. اور اگر وہ اپنا ان یوزل زیادہ پرہیز بھی کرے گا اور ڈائٹ کو کم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ویکنیس زیادہ فیل ہوگی. تو کیونکہ آپ کے پیٹ میں پانی نہیں ہے اور سوجن کا ایشو بھی نہیں ہے تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اپنی نارمل ڈائٹ کو رکھیں، ہلکا پھلکا نمک کم کر لیں. ہاں اللہ نہ کرے اگر کسی پیشنٹ کو پیٹ میں پانی آ جاتا ہے تو اس میں ہم اس کا نمک بند کرتے ہیں، کیونکہ نمک کی وجہ سے پیٹ میں پانی کے آنے کا چانسز یا پیروں میں سوجن بڑھ جاتی ہے. اور ظاہر ہے پیٹ میں پانی آپ کی نہیں ہے، سوجن کا ایشو بھی نہیں ہے، تو میری آپ کو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنی نارمل ڈائٹ اور ہیلدی ڈائٹ پہ توجہ دیجیے گا. ایک اور کالر ہے ڈاکٹر شاہد جی لائن پہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم سر. وہاں صاحب جناب کہاں سے رنگ کر رہے ہیں اور اپنا نام بتائیے گا؟ ضلع گوٹکی سے سر افسر علی. جی اور آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سر. آپ کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر سوال یہ ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہے، PCR ٹیسٹ میں نہیں کروائے، وہ نیگیٹو ہے. کٹ پہ جو ظاہر ہوتی ہے یہی مسئلہ ہے کہ اور کوئی شکایت نہیں ہے. یہی پوچھنا تھا کہ کٹ پہ یہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہد. علی صاحب آپ نے تو خود بتا دیا کہ آپ کا ہیپاٹائٹس سی کا جو PCR ہے وہ نیگیٹو ہے، تو آپ کے لیے اچھی اور خوشخبری والی بات ہے. اور جب ہیپاٹائٹس سی کا PCR نیگیٹو ہوتا ہے تو یہ تو آپ کے لیے تسلی والی بات ہے. تو ہم احتیاط کے طور پہ سال میں کوئی ایک دفعہ 1-2 سال کے لیے ہیپاٹائٹس کا PCR کا ٹیسٹ ہم چیک کرا کے اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ دوبارہ واپس نہ آ جائے. لیکن اگر 1-2 سال کے اندر جو ہے وہ آپ کا PCR نیگیٹو رہتا ہے تو پھر اس میں مور دین 95-99% چانس ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ کو وائرس تنگ نہیں کرے گا. لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اپنی ڈائٹ، اپنے کھانے پینے کا احتیاط اچھا رکھیں، کیونکہ ہم نے اوپیڈی میں جو مریض آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے کھانے کا پرہیز لگا دیا، فلاں ڈاکٹر نے پرہیز لگا دیا، جس سے بیچارے وہ اور کمزور ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اپنے کھانے پینے کا خیال کیجیے گا. اور اگر شوگر نہیں ہے، اللہ اگر ایسا ہی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کو جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو ہیپاٹائٹس سی بھی ہوتا ہے، اگر وہ چلا بھی جائے تو خراب شوگر کی وجہ سے ان کے اندر ہیپاٹائٹس سی کے واپس آنے کا چانس ہوتا ہے. تو اگر تو شوگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی ہیپاٹائٹس سی اور آپ نے بتایا کہ یہ باڈی فلوئڈ سے اور بلڈ سے ٹرانسمیشن ہوتا ہے. تو اب اس کی علامات کیا اے اور ای سے مختلف ہوتی ہیں اور علاج مختلف ہوتا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھوں گا لیکن ایک کالر لائن پہ آ گئے، ان سے پہلے بات کر لیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے، کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ بہت ڈاکٹروں کے پاس سے گیا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کیا چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ میدے کا مسئلہ ہے. میدے کا. اچھا میدے کا کیا پرابلم ہے؟
جی بند ہوتا ہے، سیر باری باری، سیر بھی باری باری ہوتا ہے، میدا بھی بند ہوتا ہے، ہضما نہیں کرتا ہے، پیروں میں جلن بھی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ مختلف علامات انہوں نے بیان کی ہیں. یہ جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ جو آپ کو میدے کے کچھ مسائل ہیں موجود جس میں آپ کو میدے کی تکلیف اور ہاضمہ اور کھانا پینا ٹھیک نہیں ہو رہا، اس میں میری آپ کو تجویز یہی ہوگی کیونکہ میدے کی جو کچھ تکالیف ہوتی ہے اس کے فیکٹرز کئی ہوتے ہیں، اس کی وجہیں کئی ہو سکتی ہیں. بعض اوقات پرسنالٹی کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، کھانا پینا آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، یا کسی ٹینشن کی وجہ سے بھی، یا کسی دوا کی وجہ سے بھی یہ سارے مسئلے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر قریب میں کوئی آپ کا ایکسپرٹ موجود ہے جو کہ گیسٹرنٹرولوجسٹ ہو تو آپ ان سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کی بیماری کی صحیح تشخیص کر سکیں اور اس کی وجہ جان سکیں کہ آپ کو کیوں ہو رہا ہے یہ معاملہ. ہم اپنے ڈسکشن پہ واپس آتے ہیں. بی سی اور ڈی، تو اس کی پریزنٹیشن علامات اے اور ڈی سے مختلف ہیں یا اس میں بھی وہی شکایت ہے؟ ان میں بالکل عام طور پہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی جو ہیں ان کی علامات اے اور ای کے مقابلے مختلف ہوتی ہیں. اے اور ای تو فوراً پیلیا ہو گیا، بخار ہو گیا، درد اس کے ساتھ مریض آتا ہے، لیکن ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی کے پیشنٹ عام طور پہ اس قسم کی چیزوں کو پریزنٹ نہیں کرتے ہیں. ان کو ہلکی ہلکی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، کمزوری فیل ہو رہی ہے، محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی ایسی علامت نہیں ہوتی جس کے اوپر وہ کہیں گے ہمیں کوئی بیماری چل رہی ہے. اکثر مریض تو آگے یہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیں بہت عرصے سے پڑا ہے، ہمیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی پیلیا بھی نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا. تو عام طور پہ یہ چھپا ہوا جسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ کلر کہ یہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور تھکاوٹ ہی ایک عام طور پہ علامت اس کی میجر پائی جاتی ہے. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی کہ ایک کرونک پریزنٹیشن ہے رادر دین این ایکیوٹ پریزنٹیشن. ایک کالر لائن پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہلو السلام علیکم. صاحب جناب کہاں سے رنگ کر رہے ہیں آپ اور نام بتائیے؟ میں عبدالرشید بات کروں کراچی سے. جی رشید صاحب کیا سوال ہے؟ سر میری ایج 24 ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ٹیسٹ کروایا تھا نیوی کے لیے میڈیکل نا، تو اس میں ہیپیٹائٹس بی آیا. اچا جی. اور یہ میں نے کوئی آپ کو شکایت تکلیف تھی یا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی بالکل نارمل نہیں تھا. بس یہ کہ میرا ویٹ جو ہے نا 41-42 ہو گیا آلموسٹ نا. اوکے اندر ہی اندر. ڈاکٹر صاحب صاحب آپ نے اپنے نیوی کے لیے ٹیسٹ کرایا ہے ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن جو عموماً یہ اسکریننگ میں ہی عام طور پہ پتہ چل جاتا بچوں کو، لیکن اس میں ہیپیٹائٹس بی اگر آ گیا تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ہمیں کچھ اضافی ٹیسٹ اور کرانے ہوتے ہیں. ان کا کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جراثیم سویا ہوا ہے، جاگا ہوا ہے، آپ کو نقصان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بعض اوقات ہیپیٹائٹس بی جسم میں موجود ضرور ہوتا ہے لیکن وہ جسے کہہ لیں آپ کے کیریئر فارم ہوتی ہے، یعنی دوسرے لفظ میں وہ آپ کی جگر کو یا آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی اتنی زیادہ مقدار ہوتی ہے کہ اس میں اس کو کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میری آپ سے گزارش میری یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی اس رپورٹ کے ساتھ اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے مل لیں گے تو آپ کے سارے باقاعدہ جو اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہم کرا لیں گے اور کرانے کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون سا اسٹیج ہے اور اگر علاج کی ضرورت ہوگی تو فوراً علاج شروع ہو جائے گا. اس کے لیے گولیاں موجود ہیں تو آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب جو آپ نے بتایا کہ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے فٹیگ کے ساتھ، تھکن کے ساتھ، کرونک قسم کی فٹیگ، اب یہ آ گیا مریض اور اس کی اب تشخیص ہونی ہے تو تشخیص کے لیے یہاں کیا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ اچھا یہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں عام طور پہ تو کہیں سے اسکریننگ ہو کے ہی آ رہے ہوتے ہیں، نہیں آتے تو کوئی خود آ کے کہتے ہیں ہمارے ٹیسٹ کرا لیں. تو اس میں ہیپیٹائٹس بی ہے، سی اور ڈی کے ان کی اینٹی باڈیز کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے اے اور ای کے ہوتے ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی جسم میں ہمارے وائرس آیا تھا. اچھا لیکن یہ خالی اس ٹیسٹ کے اوپر ہم رکتے نہیں ہیں، ہمیں پورا تفصیلی چیک اپ کرنا ہوتا ہے کہ اس وائرس نے ان کے لیور کو کوئی زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا دیا. اس میں ان کے ایل ایف ٹیز، الٹرا ساؤنڈ ایبڈومین اور خون کی مقدار کو بھی خون میں ہم چیک کرتے ہیں کہ خون پورا جسم میں موجود ہے کہ نہیں ہے. تو مطلب پورا ایک ٹیسٹ کا پینل ہے کہ جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا لیور کس اسٹیج کے اوپر ہے اور پھر جو اسٹیج ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم ٹریٹمنٹ کو آگے کیری آن. اور یہ بھی پتہ لگے گا کہ ایکٹیو فارم میں ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ کیریئر فارم کے اندر. جی بالکل. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو السلام علیکم. اپنا نام ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی سر. جی کریے، بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی لیے. جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا میدے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض دفعہ جو ہے نا یہ ریکٹم تک تکلیف جاتی ہے اور بعض دفعہ حلق تک آتی ہے نا میدے سے. ٹھیک ہے. اور میرا پتے کا بھی آپریشن ہوا ہوا ہے تو یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس سے چکر بھی آنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ اور بہت عجیب سے ایسا لگتا ہے جیسے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. دل کی طرف تکلیف جا رہی ہے، سینے کی طرف جو ہے نا ایک دم بہت زیادہ بچھاؤ ہونے لگ جاتا ہے بہت زیادہ اور سانس لینے میں تکلیف، چلنے میں ایک دم چکر سے آتے ہیں، دماغ ایسا لگتا ہے جیسے اب گرا.
تو یہ آپ کیا ہے؟ لمبی فہرست شکایتوں کی بتائی ہے، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں آپ کے لیے. حضرت جو آپ کی باتیں سامنے میں نظر آ رہی ہیں، ایک تو بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کو ایک معدے کی تکلیف ہے، لیکن مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی معدے کی تکلیف کا تعلق آپ کے معدے سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی کسی اور حساسیت سے، یا آپ کی مجھے آپ کی باتوں سے لگا کہ شاید آپ تھوڑے سے حساس پرسنالٹی ہیں، کہ آپ کو کبھی بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، کبھی آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کبھی آپ کے ذہن میں بھاری پن ہوتا ہے، اور یہ حلق سے لے کے نیچے تک ساری آپ کو اس طرح کی بے چینی اور کیفیت فیل ہوتی ہے. تو میرا بھی آپ کو مشورہ یہی ہے کہ قریب میں کوئی بھی آپ کو گیسٹرونٹرولوجسٹ اسپیشلسٹ آپ کو ایک دفعہ دیکھ لے، تاکہ ہم یہ وجہ معلوم کر سکیں کہ آپ کو ہو کیوں رہا ہے. کیونکہ ہر معدے کا مریض معدے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کہ معدے کے علاوہ بھی بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ تکلیف کی وجہ سے اس کا اثر معدے پہ آ رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایکسپرٹ اگر آپ کو دیکھ لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایگزیکٹ جگہ کا پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کہاں ہے، اس کے حساب سے دوا ملے گی تو یقیناً آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میرے حساب سے یہ کوئی لا علاج مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا آپ کا. انشاءاللہ اگر آپ کی تشخیص ہو جائے گی تو آپ کو پورا علاج مل جائے گا انشاءاللہ. چلیں ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے آپ جیسے کسی ماہر گیسٹرونٹرولوجسٹ کو یہ دکھا لیں کسی اچھے اسپتال میں تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے ہیپیٹائٹس بی، سی اور ڈی کی، اور اس پہ آپ نے فرمایا کہ اس کی ڈائگنوسس کس طرح ہوتی ہے. اچھا، اب میں تھوڑا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائگنوسس کے بعد اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے پہلے فرمایا بات چیت میں کہ بڑی نئی قسم کی دوائیں بھی آج کل آئی ہیں، تو یہ جو کہ بہت ہی مطلب اچھا شگون مریضوں کے لیے ہے. تو اس پہ تفصیل سے تھوڑی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن کالر ایک لائن پہ آ گئے، ان سے پہلے سوال پوچھ لیں. ہلو جی، السلام علیکم. کہاں سے رنگ کر رہی ہوں؟ وعلیکم السلام. میں کراچی سے مسز محبوب بول رہی ہوں. جی مسز محبوب، آپ کا سوال؟ مجھے 30 سال سے ہیپیٹائٹس سی ہے. اوکے. اور اب مجھے لیور سروسز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے پی سی آر کرایا جو نیگیٹو آیا ہے. اوکے. اور ان کیف میں بھی میں چلی گئی تھی فیبروری میں. اچھا، اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے. ایج کتنی ہے آپ کی؟ آئی ایم 62. You're 62 year old lady, 30 year of hepatitis C, cirrhotic, recent encephalopathy. شاہد. السلام علیکم مسز محبوب صاحبہ. آپ کی جو بات جو آپ نے مجھے بتائی اپنی کنڈیشن، اس کے حساب سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ڈیزیز ایڈوانس ہے. یہ جو بے ہوشی کا دورہ جس کو انسیفیلوپیتھی کہتے ہیں، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ لیور کا بہت سا حصہ جو ہے اس کو نقصان پہنچ چکا ہے. جو بھی آپ اس وقت آپ کا پی سی آر نیگیٹو ہے، لیکن نیگیٹو ہوتے ہوتے اس نے اپنا ایک نقصان لیور کو پہنچا دیا ہے. اب یہ لیور آہستہ آہستہ سلولی تنگ کرے گا آپ کو، لیکن اس میں کچھ جو سپورٹو میڈیسنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی بہتر گزار سکتی ہیں. لیکن اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ اس کا الٹیمیٹ کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا آپشن ہے، تو پھر وہ اگر لیور زیادہ ویک ہوتا ہے تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ ایک ایسا آپشن ہے جس پہ ہم آگے جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت ظاہر آپ کی رپورٹس ڈیٹیل میرے سامنے موجود نہیں ہے کہ اس پہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آپ کو بھی لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یا اگر آپ کا لیور بہت اچھا ہے تو آپ ایک کیری آن اپنی لائف کو بڑا آسانی سے کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر ایک ایکسپرٹ آپ کو دیکھ لیں گے فزیکلی رپورٹس کے ساتھ تو بہتر فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایڈوانس لیور ڈیزیز ہوتی ہے اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن مختصراً اس لیے کہ ٹائم ہمارا رن آؤٹ کر رہا ہے، ہیپیٹائٹس بی، سی، ڈی کا علاج اور اس میں کیا نئے ایڈوانسز ہوئے؟ ہیپاٹائٹس سی سے سب سے پہلے میں بات کروں گا. ہیپاٹائٹس سی میں ماشاءاللہ بہت ریولیوشن ہے اس پر ٹریٹمنٹ کے آپشن کے اعتبار سے. کسی زمانے میں ہم انٹرفرون کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو ایسی ٹریٹمنٹ آ گئی جس میں انٹرفرون کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور بہت ہی لیٹسٹ میڈیسنز موجود ہیں، ایون پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کا جو ریٹ ہے اور جو اکنامیکلی بہت لو پرائس پہ ہے کہ ایون ایک ایسا مریض جس کو بہت سے کرائسس فائنینس کے وہ بھی افورڈ کر سکتا ہے یہ میڈیسن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن ان سے میری یہ درخواست ہے کہ ایکسپرٹ جو ہیپاٹائٹس بی سی کے ایکسپرٹ ہوں انہی سے یہ رجوع کریں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو نئے ٹریٹمنٹس آئے ہیں یہ اورل ٹریٹمنٹ ہے، مطلب ٹیبلٹ اور کیپسول کی صورت میں لوگ لے سکتے ہیں؟ خالی مشکل سے میرے خیال میں 1 یا 2 گولیاں ہیں جو کہ اگر آپ اس کو ایک پابندی سے خاص ٹائم تک لیں گے تو اس سے وائرس مور دین 80% بلکہ ایون تو 90% چانس آ رہے ہیں وائرس کے کہ آپ کا وائرس چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور مطلب جب یہ دوائیں نئی آئی تھی، ایون امریکہ میں جہاں سے یہ لانچ ہوئی تھی تو کئی $1000 میں یہ ایک انجیکشن ملتا تھا. بالکل ایسا. اب کیا صورت حال ہے؟ اب تو بہت چیپ ہے. بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہیپاٹائٹس سی کی اگر ٹریٹمنٹ کی میں بات کروں تو آپ کو ایون ایک اچھی میڈیسن ایک ایوریج اگر میں پرائز بات کروں تو 5 سے 8 ہزار کے درمیان ایک مہینے کا کورس بڑے آرام سے آپ کو مل جائے گا. یہ تو مطلب بہت افورڈیبل ہو گیا. اور جیسے آپ اگر فرما رہے ہیں کہ 90% اس سے کیور ریٹ ہے، استفادہ ہوتا ہے، تو یہ تو واقعی ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے. کالر لائن پہ ان سے پوچھتے ہیں. ہلو. جی جناب، اپنا نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ منظور احمد کراچی سے بول رہا ہوں. صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے پتے میں 10 سال کی سطح ہے اور پین نہیں ہوتا ہے، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو میں آپریشن کراؤں یا نہیں کراؤں اس کو؟ اچھا چلیں دیکھیں، پتے میں جو پتھر ہوتے ہیں
یہ کسی وقت بھی کوئی کمپلیکیشن کر سکتے ہیں. اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایک پتھر ہے بڑا سا پتے کے اندر یا چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. چھوٹے پتھر عموماً زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مختلف اس کے اندر پرابلمز ہو سکتی ہیں. ایک پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ پتے میں سوزش آ سکتی ہے پتھروں کی وجہ سے کسی بھی وقت. دوسرا یہ جو زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اگر چھوٹی پتھری نکل کے جو جگر سے نالی آتی ہے اس میں جا کے اگر ٹھہر گئی تو پھر پیلیا, اور یہ ہیپاٹائٹس والا پیلیا نہیں بلکہ بلاکیج والا یعنی کہ نالی بند ہو جانے والا پیلیا ہوتا ہے. تو عموماً اگر آپ کے پتے میں پتھر ہیں اور عام طور پہ مشورہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا آپریشن کرا لیں. آپ کے لیے بہتر ہے کہ کسی اچھے سرجن کو کسی اچھے اسپتال میں دکھائیے اور وہ پھر آپ کا معائنہ کر کے اور آپ کے مختلف ٹیسٹ دیکھ کے, الٹرا ساؤنڈ اور خون کے ٹیسٹ دیکھ کے پھر آپ کو اور زیادہ بہتر مشورہ دے سکیں گے. ایک اور کالر لائن پہ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو سوال لے لیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کہاں سے رنگ کر رہے ہیں اور نام کیا ہے؟ سر میں کرسن سے بات کر رہا ہوں, امین نام ہے. ذرا اونچا تھوڑا بولیے گا, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ میں امین بول رہا ہوں سر کرسن سے. جی حبیب صاحب, آپ اچھی آواز آ رہی ہے, فرمائیے آپ کا سوال. سر میں نے کسی کو بلڈ دیا تھا, ہاسپٹل سے فون آ گیا تھا کہ آپ کے بلڈ میں وائرس ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سر میں نے کسی اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کیا سر, تو اس نے بولا کہ آپ یہ ٹیسٹ کرائیں. تو ٹیسٹ کرانے کے بعد پتہ لگا کہ اس میں ہیپاٹائٹس سی کے ٹوٹل لائن پر ہے. ٹھیک ہے. اگین دیکھیں انٹرسٹنگ کہ انسیڈنٹل فائنڈنگ کہ کسی کو خون دینے گئے تو پتہ لگا کہ ہیپاٹائٹس سی ہے. بہت مختصراً ڈاکٹر صاحب, بیکاز وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دی پروگرام. ایک تو میں سمجھوں اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اسکریننگ کے بہانے آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا. بارڈر لائن جو آپ نے اینٹی باڈی موسٹ لائکلی آپ نے اینٹی باڈی کا ٹیسٹ کرایا ہوگا جو کہ بارڈر لائن آ رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس ایکچوئل وائرس ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوں گے. تو میری آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ہیپاٹائٹس سی کا جو PCR کا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑا والا, آپ وہ کروا لیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ وہ نیگیٹو آئے گا. لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ پازیٹو آ بھی جاتا ہے تو آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ ٹریٹمنٹ موجود ہے. جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ مطلب تو نئے انقلابی علاج آ گیا. آخری سوال, اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز, ایڈوانس لیور ڈیزیز, لیور فیل کر رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ ٹرانسپلانٹ کا آپشن اویلیبل ہے. لیور ٹرانسپلانٹ بہت بڑا آپریشن ہے اور خطرناک آپریشن ہوتا ہے. یہاں مہیا ہے پاکستان کے اندر, اور اگر پاکستان میں نہیں ہے تو کہاں, اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے, اور آپریشن کے بعد کتنا احتیاط چاہیے؟ میں کوشش کروں گا اس کو وائنڈ اپ کرنے کا. ایک یہ کہ جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے ہمارے پاکستان کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے کچھ فیسلٹیز موجود ہیں. اسلام آباد کے اندر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں اور سکسیسفل بھی ہو رہے ہیں. اور کراچی کے اندر جو ہے وہ SIUT جو ہے انہوں نے کچھ لیور ٹرانسپلانٹ کرنے شروع کیے ہیں اور جو بھی ہوئے ہیں اس میں نتائج اچھے ہیں. کاسٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, بیکاز وی آر گیٹنگ ٹو دی اینڈ آف دی پروگرام؟ ایک ایوریج کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 40 to 50 لاکھ کے درمیان ایک ایوریج کاسٹ ہے جو کم زیادہ ہو سکتی ہے کنڈیشن کے بعد. اور اگر باہر کوئی کرا سکے تو وہاں بھی قیمت یہی ہے کہ اس سے زیادہ؟ جی, ہمارے پڑوس کے اندر انڈیا ہے اور انڈیا کے اندر بھی ریٹ تقریباً مور لیس اتنے ہی ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ عرصے تک کچھ دوائیوں پر رہنا پڑتا ہے تو اس کے بعد بھی تھوڑی بہت کچھ کاسٹ آپ کو آگے لانگ ٹرم اس سے فائدہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. 5 سال 15 سال جو ڈیٹا بتاتا ہے, ڈیٹا کے حساب سے جو 5 سال سروائیول ہے وہ تقریباً 80%, یعنی 5 سال تک 80% لوگ جو ہے ماشاءاللہ ان کو کوئی کسی بھی کمپلیکیشن نہیں ہوتی, وہ لائف اچھی گزارتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کاش وقت اور ہوتا آپ سے اور سوال بھی کرتے, لیکن پروگرام کے اختتام تک پہنچنے والے ہیں. ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کچھ آپ کی آگاہی میں اضافہ ہوا ہوگا. یہ جو ہمارا ڈسکشن ہوا ہے ڈاکٹر شاہد کریم کے ساتھ ہیپاٹائٹس اور اس کی اقسام اور علاج اور کمپلیکیشنز پہ, اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ